آج نئے چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. 30ویں چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان کو جیسے ہی دیکھا, گنڈا پور صاحب کو میں نے دیکھا, میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ کس طرح آ گئے یہاں پہ. ابھی انہوں نے تو 3 دن پہلے ابھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کریں گے, پورا پاکستان بند کرنا تھا. تو میں تقریب کو نا غور سے بیٹھ کے دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا لو جی, گنڈا پور صاحب یہاں پہ آ گئے ہیں, آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نئے چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پرانے چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب اس تقریب کے حلف برداری کے دوران اٹھ کے جو ہے نا وہ کہیں گے کسی کا باپ بھی اس کو چیف جسٹس نہیں بنا سکتا. ان کی جو فیوریٹ لائن ہے کہ کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ بھی وہ کر سکتا. میں اگر لو جناب گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آج یہ لائن بولیں گے, سب کے سامنے بولیں گے. وہ ان کو بھی کہیں گے کہ کسی کا باپ جو ہے وہ تمہیں چیف جسٹس نہیں مانتا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو یہ تو ہر صورت بولیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو گنڈا پور صاحب تو آج ہر صورت عمران خان صاحب کے لیے نعرہ بلند کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کو بھی کہیں گے یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. میں اگر لو جی آج آپ دیکھیے گا کیسا دھمال ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ وقت گزر گیا اور حالات گزر گئے, جذبات بھی گزر گئے, گنڈا پور صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. گنڈا پور صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے, نہ کوئی نعرہ, نہ کوئی بھڑک, نہ کوئی گالی, نہ گلوچ, کچھ بھی نہیں, نتھنگ ایٹ آل. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو پیر والے دن اتوار کو وہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے, ابھی یہ جو اتوار گزرا ہے, اور 5 دن پہلے میرے بھائی آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں تو آپ کی سوچ سے باہر, آپ دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں. بس اتنی سی بات. اس 26ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے تو آپ ڈی چوک پہ پہنچے تھے, اور آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ جناب چیف جسٹس جو ہے ہمارا منصور علی شاہ بنتا ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا تو جانا ہی نہیں بنتا تھا کسی صورت میں. اچھا دوسری بات یہ, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا انٹرسٹنگ. کہتے ہیں تحریک انصاف 26ویں ترمیم اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کو غیر آئینی مانتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل آپ کا یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. یہ پہلی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میرا مطلب انہوں نے کہا 26ویں ترمیم کو بھی ہم نہیں مانتے اور چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کو بھی نہیں ہم مانتے. اگر آپ تعیناتی کے طریقہ کار کو نہیں مانتے تو پھر چیف جسٹس کو کس طرح مانتے ہیں؟ اگر ایک پروسیس ہی غلط ہے, اے ٹو لے کے زیڈ تک پروسیس ہی غلط ہوا ہے, تو اس کا جو آؤٹ کم ہے, اس کے آؤٹ کم کے نتیجے میں جو شخص وہاں پہ تعینات ہوا ہے آپ اس کو کس طرح مانتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, اینچ سے نہیں ہوئے گا. آپ ایک چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ جی ہم نہیں مانتے, لیکن اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ نکل رہی ہے, جو رزلٹ نکل رہا ہے, آپ کہتے ہیں رزلٹ کو ہم مانتے ہیں. اینج نہیں. آگے سنیے, انہوں نے کہا لیکن جب تک سپریم کورٹ ان ترامیم پر فیصلہ نہ دے تب تک یہ ترامیم بھی لا آف دا لینڈ ہیں. لہٰذا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج کے پی سے تعلق رکھنے والے, اب یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. دوبارہ سنیں, لہٰذا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج کے پی سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب میں صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے شرکت کریں گے. آپ تعویل دیکھیں ذرا کہ جی چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور بے شک یہ غلط طریقہ کار سے آئے ہیں, کیوں میری جان یہ فارم 47 نہیں بنتا؟ شہباز شریف کے لیے فارم 47 تھا نا, اور تھا, بالکل ٹھیک تھا. آپ نے پروٹیسٹ کیا, میں نے جبکہ اس وقت کہا بھی تھا, میں نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کم از کم آپ کو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں نے اس وقت شہباز شریف کی حلف برداری کی جب آپ نے بائیکاٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا نہیں آپ کو جانا چاہیے تھا. تو آپ نے کہا تھا نہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی پوزیشن لے لی. یہ پوزیشن آج کیوں نہیں آئی پھر یہاں پہ؟ صرف اس لیے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے, اس وجہ سے اب فارم 47 45 ختم ہو گیا سارا. طریقہ کار کے اوپر یہ اعتراض ہے نا, اصل تو شہباز شریف کے الیکٹ ہونے کے طریقہ کار کے اوپر آپ کو اعتراض ہے کہ طریقہ کار غلط ہے. تو یہاں پہ چیف جسٹس کے آنے کا طریقہ کار درست ہے آپ کے مطابق. یہ ہے بددیانتی, یہ ہے وہ, اب میں لیٹ می یوز دیٹ ورڈ, دوغلاپن, کہ جس کو یہ چھپا نہیں سکتے, اور پھر وہاں پہ دانت نکالتے ہوئے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مت کیا کریں اس طرح, یہ اپنے ورکروں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں, مت کریں ان کے ساتھ اس طرح. میں بار بار کہتا ہوں کو بھیڑ بکریاں مت سمجھیں خدا کے لیے. وہ جیتے جاگتے انسان ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں.
مت ان کو اس طرح آگ میں جھونکے کہ وہ آپ کے لیے فوڈر بن جائیں، جاؤ جا کے مار کھاؤ، جاؤ جا کے ڈنڈے کھاؤ، اور آپ دانت نکالتے ہوئے پھر بھی اس تقریب حلف برداری میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، کیا لو جی میں آ گیا۔